بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نہایت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ورثے میں ملی۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں جنات اور حیوانات کے بھی حاکم تھے۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں، چرندوں، درندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب چاہتے ہوا آپ کا تخت اڑاتی، اس طرح آپ مہینوں کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان دربار میں تشریف فرما تھے۔ انسان، جن اور حیوانات اپنے اپنے منصب و مرتبے کے اعتبار سے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار پر گہری نظر ڈالی۔ آپ نے فرمایا، آج دربار میں ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، کیا کسی کو ہدہد کے بارے میں خبر ہے؟ جواب میں خاموشی رہی تو آپ علیہ السلام نے قدرے غصے سے فرمایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں پسند نہیں، پھر ہدہد نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ قرآن مجید کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ ہدہد دوران سفر حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرنے پر مامور تھا۔ وہ ہمیشہ ساتھ سفر کرتا، اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیتا کہ فلاں مقام پر پانی اس قدر گہرائی میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اس جگہ کی کھدائی کا حکم دیتے۔ ہدہد کی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی۔ کھدائی سے وافر مقدار میں پانی حاصل ہوتا جسے پورا لشکر استعمال کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ہدہد کے بارے میں دریافت فرما رہے تھے کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ سخت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں رہ گئے تھے تم جانتے ہو کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں ناپسند ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت لہجے نے ہدہد کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور مجھے تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بغور دیکھا اور فرمایا، بتاؤ کیا خبر ہے؟ ہدہد بولا، عالیجا یمن کے علاقے سبا پر ایک ملکہ حکمران ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ نے اسے اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اس کا محل بہت خوبصورت اور وسیع ہے، تخت شاہی اپنی مثال آپ ہے، مگر افسوس کہ ملکہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو مخاطب کر کے فرمایا، خوب، تمہاری لائی ہوئی خبر کی سچائی کا ابھی امتحان ہوا چاہتا ہے۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو میں تمہیں ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، تم اس تک اس خط کو جلد از جلد پہنچا دو۔ ہدہد خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ ملکہ نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کر کے لکھا تھا، تمہیں سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ کی فرما بردار بن کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنی سلطنت کے درباریوں کو اس سے متعلق آگاہ کیا، اور ان سے مشورہ مانگا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ سبا کی ملکہ بلقیس نے ایک وفد کو قیمتی تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہ فرمائے، اور وفد کو ملکہ بلقیس کے لیے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا، مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے، میں نے تم کو اللہ پر ایمان لانے کی جو دعوت دی
ہے، اسے قبول کرو۔ بصورت دیگر میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا اور تم لوگ اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے، پھر میں تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ وفد نے اپنے وطن سبا واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کی۔ وفد نے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ملکہ یہ سب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا حماقت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس تخت کی شکل ذرا بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ اس نے اپنے وفد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک بار پھر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں اب تک غیر اللہ کی پرستش کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ قرآن مجید کے مطابق پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، تو جب اس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پاؤنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔